اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع مکرم نور مجسم حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں سید سروراں قائد المرسلین ختم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی چاہتوں کا، ارادتوں کا، نیاز مندیوں کا اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت اور سعادت والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا تاخیر آج کا جو موضوع ہے وہ ماں کی عظمت پر، اس کی رفعت پر اور اس کی شان پر ہے۔ اس موضوع کو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو نہ سمجھ پایا ہو۔ بہت مرتبہ اور کئی مرتبہ، بارہا مرتبہ علماء کرام سے آپ لوگوں نے ماں کی عظمت پر گفتگو سنی۔ آج کا درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیا کرے؟ ہاں، جاگ دے بیٹھنا، ہاں پھر سمجھ آئے گی۔ اور ویسے بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے، میں بارہا مرتبہ اس بات کو کہہ چکا ہوں، جو بندہ سنتا نہیں ہے نا، ہاں بس توجہ کبھی ادھر کبھی پکھے ہل دیکھ رہے ہیں، کبھی بٹن ہل دیکھ رہے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے وہ سن کر بھی ان سنا رہتا ہے، اسے اس مجلس کا، اس درس کا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور جو توجہ سے سنتا ہے، قرآن نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ رب نے فرمایا جو قول کو توجہ سے سنے ہم اس کو عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ بندے کہتے جی ہمیں وہ سنتے تو ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی، ہم نے سنا ہی نہیں نا۔ اگر ہم توجہ سے رب کا قول سنتے، مصطفیٰ کا فرمان سنتے تو اللہ ہمیں اس طرف چلنے کی توفیق بھی دے دیتا، لیکن ہم ہیں وہیں پہ اڑے۔ اس لیے توجہ، کوئی بندہ کسی کی طرف نہ دیکھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی والدہ نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ جنم دیا ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، اس کو بڑی تکلیفوں کے بعد ماں نے اپنے پیٹ سے نکالا ہے، اسے جنم دیا ہے۔ اس کی ولادت بڑی مصیبتوں کے بعد ہوئی ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی عظمت، ماں کی رفعت، ماں کی شان، اس کا مقام و مرتبہ یہ کیوں کر ہے، سمجھتے ہیں لوگ، اور اس کا جواب بھی لوگوں کو چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر والدین کا ذکر کیا، لیکن یہ بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ والدہ کی عظمت والد سے زیادہ ہے۔ کیوں جی؟ ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟
میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ پھر میرے آقا نے فرمایا تیسری مرتبہ تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر میرے آقا نے فرمایا تمہارا باپ۔ 3 درجوں کے بعد جا کے والد کو درجہ دیا ہے میرے آقا نے۔ تو والدہ کی عظمت والد سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ تو ہے حدیث سے ثابت۔ اب میں نے قرآن سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ والدہ کی عظمت کیوں کر زیادہ ہے والد سے۔ والد کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو عزتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو مقام و مرتبہ، جو شان و شوکت اللہ نے ماں کو دی، وہ باپ کے حصے میں نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں کو اتنی عظمت کیوں ملی؟ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، دوسرے بھی آپ نے درس سنے ہیں، لیکن یہ درس اس لیے ہٹ کے ہے کہ ان درسوں میں صرف ماں کی عظمت بیان ہوئی، وجہ بیان نہیں ہوئی کہ ماں کو عظمت کیوں ملی۔ ہاں جی، یہ سوال ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو اپنے اپنے اداروں میں لیکچرار لگے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو بھی جاننا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ کئی مرتبہ سوال ہوا کہ ماں کی عظمت کیوں زیادہ ہے؟ جاننا چاہیں گے آپ؟ کیوں جی؟ اگر آپ ایسے توجہ رکھیں گے، خدا کی قسم میں نہیں دسنا، جاننا چاہیں گے تو پھر اچھی بولو۔ اللہ نے ماں کو بڑا بلند درجہ دیا، باپ سے بھی زیادہ، اور ماں کی جو محبت ہے اس میں اتنی گہرائی ہے کہ سمندر کی گہرائی بھی اپنی جگہ پر ہے، وہ اتنی گہرائی رکھنے کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت کی اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس کی شفقت کا پانی کبھی بھی اولاد کے لیے خشک نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ ہوتا ہے خشک؟ سمندروں میں اتنی گہرائی نہیں ہے۔ ہاں، ماں کی محبت میں بڑی گہرائی ہے، اس کی محبت اتنی گہری ہے جو کبھی اپنی اولاد کے لیے ختم، سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، خشک پڑ سکتا ہے، لیکن ماں کی ممتا، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کا پیار کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے ختم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان ماں کو دی۔ اب اس کی وجہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اسی آیت کے تحت اللہ نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، آیت پہ غور کریں۔ میں نے لفظ پڑھے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، جمع کا صیغہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن۔ اب والدین کے اندر ماں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں جی؟ جب والدین کا لفظ اللہ نے بولا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کیا؟ بِوَالِدَيْهِ، کہ والدین کے اندر والدہ شامل ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کے بعد الگ سے ماں کا ذکر کیا، فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ۔ پہلے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی باپ کی بھی خدمت کرو، ماں کی بھی کرو، لیکن فرمایا خبردار مادی زیادہ کرنا، اس کا الگ سے ذکر کیا، ماں کا نام پھر دوبارہ الگ سے ذکر کیا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں باری تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو سمجھ کے لیے سورہ قدر کی طرف جانا ہوگا۔ سورہ قدر سمجھیے، میں سورہ قدر پڑھتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ کیوں جی؟ اللہ نے شب قدر کی عظمت کو بیان کرنا چاہا، فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ باری تعالیٰ کیوں بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا اس میں فرشتے اترتے ہیں، کیا فرشتوں میں جبرائیل شامل نہیں؟ کیا فرشتوں میں جبرائیل کا شمار نہیں؟ لیکن فرشتوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی فرمایا فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبرائیل بھی اترتے ہیں۔
جی 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 میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں بندے پہنچ نہیں پا رہے. اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا. جبرائیل فرشتہ ہے کہ نہیں؟ پھر الگ سے اس کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا تنزل الملائکہ والروح. فرشتے بھی آندے نہیں تھے، جبرائیل بھی. تو فرشتوں کا ذکر بھی کیا، پھر الگ سے ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اگر کسی فرشتے کا ہے تو اس کا نام جبرائیل امین ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اسی قاعدے کو برقرار رکھا. فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر ماں کا ذکر کیا. فرمایا لیکن سب سے زیادہ حملتہ امہ، ماں کا کرنا. یہ دوبارہ ماں کا نام اس لیے لیا کہ رب کائنات کو بتانا چاہتا ہے کہ والدہ کا مرتبہ والد سے کہیں زیادہ بلند ہے، اسی لیے تو میں دو مرتبہ نام لے رہا ہوں. تو اب سمجھ آئی کہ اللہ نے والدہ کا دوسری مرتبہ ذکر اس لیے کیا کہ جس کا ذکر بار بار ہو اس کی شان بھی بہت بڑھیا ہوتی ہے. کیوں جی؟ ایک بندے کا ایک دفعہ ذکر کرنا، ایک بندے کا بار بار کرنا، محبت کس میں زیادہ ہے؟ بار بار کرنے میں یا ایک بار کرنے میں؟ تو قرآن سے ثابت ہے کہ والدہ کا مرتبہ والد سے، اسی لیے اللہ نے بار بار والدہ کے مقام کو ذکر کیا. اب آگے چلیے، میں یہ سوال کا جواب اس بزم میں دینا چاہتا ہوں. لوگ یہ پوچھتے ہیں ماں کا مرتبہ کیوں زیادہ ہے؟ یہ سوال ذہن میں ہے؟ اب جواب سنیے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ بیان کرنا چاہوں گا. اس لیے اس سبب کی بنیاد پر اللہ نے ماں کو عظمت دی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچے کی ماں اپنے پیٹ کے اندر ایک لڑکے کو، ایک لڑکی کو، ایک انسان کو 9 ماہ تک اس کو محفوظ رکھتی ہے، اور وہ 9 ماہ کا مرحلہ، لمحہ، وہ طویل عرصہ اتنا دردناک ہے کہ اتنی درد کسی اور عرصے میں نہیں ہے. کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ تو عظمت کیوں ہے والدہ کی؟ ماں کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے جس درد میں، جس مصیبت میں اور جس کرب کے عالم میں بچے کو جنم دیا، وہ درد، وہ تکلیف صرف ماں ہی برداشت کر سکتی ہے. وہ ماں برداشت کر سکتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو درد ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی تھی درداں شروع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب اس درد کا تعلق ماں کی عظمت کے ساتھ ہے. اللہ نے اس درد کے اندر چھپے راز سے پردہ اٹھایا اور فرمایا لوگوں، ماں کی عظمت اس لیے بلند ہے کہ وہ جو درد ہوتا ہے اسے بچے کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ ہر درد کے بدلے اسے عظیم اجر و ثواب سے نوازتا ہے. کیوں جی؟ اور پتہ کتنا اجر ملتا ہے؟ حدیث سنیے میرے آقا کی، مشکات کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اذا درحت طلق، تو طلق کہتے ہیں ایسے درد کو جو بوقت ولادت بھی ہوتا ہے، ولادت سے پہلے بھی ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب ماں کو درد ہوتا ہے، اس درد کی کیفیت کے اندر اللہ اس ماں کو شہید کے برابر اجر دیتا ہے. دسو باپ نو ملے گا؟ اور میرے آقا نے فرمایا اگر اسی درد کی حالت میں وہ مر جائے، جیسا کہ اکثر عورتیں فوت ہو جاتی ہیں، بچہ زندہ رہ جاتا ہے، ڈاکٹر پوچھ رہے تھے کیوں بچا سکے اسی، تو میرے آقا نے فرمایا اگر اسی بچے کو جننے کی حالت میں، اس کو پیدا کرنے کی حالت میں اگر ماں کا انتقال وصال ہو جائے تو اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیتا ہے. شہید کے برابر اس ماں کو درجہ دیا جاتا ہے جو درد کی حالت میں بچے کو جنتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی.
یہ ہے شان، اس وجہ سے ماں کی شان زیادہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا پھر اس کے بعد بھی اللہ اس کا اجر ختم نہیں کرتا۔ بچے کو جنم دیا، بچہ آ گیا دنیا میں، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کا مرحلہ بھی میرے آقا نے بیان فرمایا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے دین پر، حضور علیہ السلام کی ذات پر، مصطفیٰ کی شریعت پر، کہ میرے آقا نے ایسی شریعت دی، ایسا دین دیا کہ جس کے دن اجالے تو ہے ہی، اس کی رات بھی دنوں کے اجالوں کی طرح روشن ہے۔ کیوں جی؟ ایسا دین دیا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی میرے آقا نے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کیا ہے؟ دودھ پلانا۔ جی جی جی، 1 2 3 4۔ ماں کی عظمت کی وجہ بتا رہا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہو گیا 2 سال تک قرآن نے حکم دیا کہ ماں اپنے بچے کو یا بچی کو دودھ پلائے۔ اب اجر سنیے، اجر سنیے، ماں کا اجر اس لیے زیادہ ہے کہ وہ تکلیفیں بھی زیادہ، وہ تکلیفیں، جو بندہ تکلیفیں زیادہ اٹھائے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقرب ہے۔ ہاں جی، باپ کے حصے میں اتنی تکلیفیں نہیں ہیں۔ ہاں جی، جو تکلیف ماں سہتی ہے، باپ ساری زندگی بھی کڑی دھوپ میں کھڑا رہے، ماں کی ایک درد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، مذاق نہیں سمجھنا ماں کی عظمت کو۔ وجہ سنیے، میرے آقا نے فرمایا بچہ پیدا ہو گیا 2 سال تک حکم ہے کہ دودھ پلایا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ، اب حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ ہر گھونٹ کے بدلے، ہر گھونٹ کے بدلے ایک جان زندہ کرنے کا ثواب ماں کے حصے میں لکھتا ہے۔ ایک جان زندہ کرنے کا۔ پتہ ہے کسی بندے نو زندگی دیئے تو کتنی بڑی نیکی ہے؟ پتہ ہے کسی جان کو زندہ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے؟ ہر گھونٹ کے بدلے جتنا بچہ گھونٹ پیے گا، جتنے 2 سال کے عرصے میں گھونٹ پیے گا، وہ چاہے 2000 پیے، 4000 پیے، 6000 پیے، 10000 پیے، اللہ ہر گھونٹ کے بدلے جب تک پیتا رہے گا ایک جان کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اتنی نیکیاں کسی ہستی کی دیکھی آپ نے؟ تو جب ماں سراسر نیکیوں کا مرکز اور منبع ہے تو پھر اس کی شان بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ نے سب سے بلند رکھا ہے۔ تو اس لیے ماں کی عظمت زیادہ ہے کہ اس نے جس انسان کو، اپنے بچے کو، بچی کو، اولاد کو جنم دیا، وہ بڑی مصیبتوں کے مرحلوں سے گزر کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو عظمت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بچہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی عظمت کی چرچے پھر بھی نہیں روکے۔ بچہ جب پیدا ہو گیا دودھ بھی پلایا گیا، پھر بھی ماں کی نیکیوں کا سلسلہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ماں دودھ پلا رہی ہے، ساتھ ساتھ گھر کے کام کر رہی ہے، لیکن باپ نہیں جانتا گھر کے کام بھی کر رہی ہے، دودھ بھی پلا رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا جا رہا ہے۔ ہر گھونٹ کے بدلے اجر لکھا جا رہا ہے، ہر دودھ کے قطرے کے برابر اللہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ یہ ہے ماں کا مقام و مرتبہ، یہ اس کی افضلیت اور اس کی شان جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اس وجہ سے ماں کو زیادہ مقام و مرتبہ ملا۔ باپ کبھی بھی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی ہی عظمتوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے، اس کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جب قرآن نے کسی کی عظمت کو بڑھیا کہہ دیا، اور قرآن نے جب کسی کی عظمت کو وراء الورا کہہ دیا، پھر اس کے بعد کسی اور قول کی گنجائش نہیں رہتی۔ میرے آقا کا فرمان آ گیا، قرآن آ گیا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ماں کا درجہ والد سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسری وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ کی شان اس لیے بھی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شعبے میں بھی، عظیم شعبہ ہے نبوت کا، منصب عظیم ہے،
اس میں بھی والدہ کی محبت رکھی ہے۔ دوسری وجہ کہ والدہ کا مقام و مرتبہ کیوں زیادہ ہے، نبوت کے منصب پر بھی والدہ کا شعبہ اللہ نے رکھا ہے، اس کی محبت کا، اس کی عظمت کا، کہ اگر نبی منصب نبوت پر فائز بھی ہو جائے تو اس کو بھی ماں کی شفقتوں کی ضرورت رہتی ہے۔ پوچھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر ماں کا سایہ اٹھ جائے پھر رب بھی کہتا ہے دھیان نہ آویں۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اگر ماں نہیں رہی تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اب دھیان سے بات کرنا ذرا، ہاں جی، اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والی ماں زندہ نہیں رہی۔ تو منصب نبوت پر بھی اللہ تعالیٰ نے والدہ کی محبت کو سامنے رکھا، اس کو عزیز رکھا۔ اس سلسلے میں سورہ مریم میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کی عظمت کو بیان کرنا چاہا، ماں کی عظمت سورہ مریم کے حوالے سے۔ حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ کو بغیر شوہر کے باپ کے جنم دیا، قوم کے پاس آ گئی۔ قوم نے کہا نی مریم ہے کی کیتا، تیرا تو شوہر ہی نہیں تھا، تو کسی مرد سے بیائی نہیں گئی، نہ تیری کسی سے شادی ہوئی، اے بچہ کتھوں لے کے آئی؟ کیوں جی؟ یاد ہے سب کو کہ حضرت مریم پر تہمت لگی، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ ساتھ ہیں، اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فرمایا میں نہیں بولنا، اے ہی دسے گا۔ جی جی جی، گل وڈی بھائی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا، مجھ سے نہیں، اس سے پوچھو۔ وہ کہنے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے کیا ہو گیا تیری عقل کو، اے پنگوڑے میں بچہ بھی کبھی بولے گا؟ کیوں جی؟ پھر حضرت مریم نے جواب دیا قالا، جب انہوں نے یہ تہمت لگائی کہ یہ کیا بولے گا، یہ بچہ کیا بولے گا، اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی۔ کدی دیکھیا پنگوڑی سے بچہ بولے ہوئے، چھلے دا بچہ بولے ہوئے، لیکن جب ماں کی عظمت کی بات آتی ہے تو اللہ چھلے کے بچے کو بھی طاقت دیتا ہے، چل بھئی بول، ماں کی عظمت کیا ہے۔ کیوں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے قالا انی عبداللہ، لوگو بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پنگوڑے میں بول رہے ہیں، بچپن میں بول رہے ہیں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں برکت میرے ساتھ رہتی ہے۔ بچہ بول رہا ہے، بچہ بول رہا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، جب اتنی باتیں کر لی قوم کے سامنے، لوگوں نے دیکھ لیا، چھلیدہ بچہ بول پیا، تو پھر ماں کی عظمت کی باری آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی شان پڑھنا چاہی، فرمایا یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ پہ تھی، اب سنو جس میری ماں پر تم لوگوں نے تہمت لگائی ہے اس کی شان پتہ کیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن، والدہ کا ذکر آیا، والد کا آیا، قرآن سے ثابت ہے، ہاں، گال کوئی رد نہیں کر سکے گا، ہاں جی، دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ بِوَالِدَتِي، بِوَالِدَتِي، دسے کیڑا سی گئے، اس لیے مولویوں سے کہتا ہوں سدھر جائیں وہ،
وبرم بوالدتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ بولیے، ذرا ان کو بتائیے کہ ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے۔ عیسیٰ بولے لوگوں میں اپنی والدہ کا فرما بردار بن کے آیا ہوں، ان کی خدمت کرنے والا بن کے آیا ہوں، ان کا خدمت گزار اطاعت گزار بن کرنے والا آیا ہوں۔ تو اتنی بڑی شان کے نبی پنگھوڑے میں ماں کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ تو جس کی عظمت نبی بیان کرے وہ بھی بچپن میں، اس ماں کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس ماں کی عظمت کیا ہوگی کہ میرے آقا نے جس کے بارے میں فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور مقام جارانہ پر تھے۔ ہاں جڑے لوگ حج کر کے ہیں نا عمرہ، وہ سمجھتے ہیں مسجد جارانہ بھی ہے، مقام جارانہ۔ حضور علیہ السلام اس جگہ پہ موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میری والدہ زندہ ہوتی۔ جی یہ حدیث ضعیف ہے، ہاں پہلے عرض کر لوں، یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث فضائل اعمال کے طور پر بیان ہو سکتی ہے۔ کسی کی فضیلت بیان کرنا ہو تو اس زمرے میں ضعیف حدیث استعمال ہو سکتی ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز میں ہوتا، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، اور میرے آقا نے فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا۔ جی اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام نماز میں کیا ہے؟ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان ادی ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا سورہ فاتحہ آدھی اللہ کے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے۔ صحابہ نے کہا یار تو سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اس صورت میں ادھی گل اللہ نے کیتی ہے تے ادھی بندے نے اللہ نہ کیتی ہے۔ یہ مقام ہے سورہ فاتحہ کا نماز میں کہ وہ فرض ہے، اگر وہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں نماز میں ہوتا، پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، اتنے میں میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، بیٹا محمد میری بات سنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا نے تاریخی جملہ فرمایا خدا کی قسم میں اپنی نماز چھوڑ دیتا، لبیک اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہتا۔ حدیث دا لفظ پڑھیا میں لبیک، میرے سامنے حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نماز کو چھوڑ کے والدہ کی آواز پہ کیا کہتا؟ لبیک۔ کیا کہتا؟ لبیک کا معنی کیا ہے؟ اماں جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت۔ جی میں حاضر ہوں۔ کتنی شان ہے اس ماں کی کہ وہ شان وہ نبی بیان کر رہا ہے کہ جس کی امت خود لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے۔ یہ شان وہ نبی بیان کر رہا ہے کہ جس نبی کی عظمت کے نعرے اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں لوگ مصطفیٰ کی عظمت پر یہ کہتے رہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ زور لاؤ بھائی، زور لاؤ، زور لاؤ۔ علی کی محبت میں امتی یہ کہے لبیک یا رسول اللہ، وہ نبی ماں کی محبت میں کہہ رہا ہے لبیک اماں جی میں حاضر ہوں۔ تو یہ شان ہے ماں کی کہ میرے آقا نماز کی حالت میں بھی اپنی ماں کی عظمت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ماں کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں میری گزارش ہے کہ وہ اپنے والدین کی زندگیوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔